انتباہاتی مفیدہ و اشتباہاتی جدیدہ کا سبق نمبر 37 معاملات و سیاسات کے متعلق حضرت مصنف رحمہ اللہ صفحہ نمبر 68 انتباہ سیزدم 13 کو کہتے ہیں متعلق معاملات باہمی و سیاسات آپس میں جو ہم معاملات کرتے ہیں ایک دوسری کے متعلق نمبر 2 و سیاسات جو سیاستیں ہیں کہہ رہے کہ اس کے متعلق ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ معاملات و سیاسات کو دین و شریعت کا جز نہیں سمجھتے. معاملات ہمارے خراب اکثر آپس میں لین دین بیع کرنا خرید و فروخت کرنا آپس میں پیسوں وغیرہ کا لین دین کرنا اشیاء کا لین دین کرنا آپس میں ہم رہتے ہیں نا رہن سہن نشست و برخاست یہ چیزیں کرنا معاشرت میں بھی آتی ہے لیکن معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے. اگر ایک آدمی ہے عبادات میں ایک نمبر پر ہے لیکن معاملات اس کے خراب ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک پیسہ حرام کا کھاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مثلا یہاں پر وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا سجدی کر رہا ہوگا اللہ کے لیے تلاوت ذکر و فکر اس کے علاوہ نفلی عبادت کرتا رہا ہوگا لیکن وہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا لباس کھانا پینا اور اسی طرح سے اس کے لیٹنے کے سامان اگر حرام کے ہونا تو وہ عبادت نہیں ہوتی. یا مثلا ایک شخص وہاں پر ایک قتل ہوا نا قتل کے معاملے میں کیا کر رہے قصاص کو روک رہے کہ قصاص نہ لیا جائے اس سے تو اس آدمی کے فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوتی اگرچہ بہت نفل عبادت وغیرہ کرے فرض عبادت کرے. ویسے اس طرح سے اگر کسی والدین ناراض یا کوئی مصلحت کے لیے روک رہے پھر بھی نماز قبول نہیں ہوتی نہیں مصلحت الگ بات ہے لیکن اگر وہ کیا کرے جبرن روک دی یا رکاوٹ بن جائے وغیرہ کچھ نہ کچھ کیا کر دے سازش بنا دے یا کوئی شخص والدین سے کیا کرے قطع تعلق کرے یا اپنے دوست کے ساتھ گفتگو بند رکھے 3 دن سے زیادہ تو نماز نہیں ہوتی. دیکھیے فرض وغیرہ نفلی عبادت پر فرق آ جاتا ہے. تو کہاں کہ دیکھیے معاملات و معاشرات و سیاسات یہ چیزیں بھی شریعت کا جز ہے دین کا جز ہے. ہم لوگوں نے صرف کن چیزوں کے دین سمجھا ہے عبادات باقی 4 چیزیں ہم نے چھوڑی ہے کہ اخلاق چاہے وہ کیا ہو باطنہ ہو یا ظاہرہ. نمبر 2 معاملات خرید و فروخت بیوع تجارات. تیسری چیزیں سیاسات اور چوتھی چیزیں معاشرات. یہ چیز ہم جز نہیں سمجھتے شریعت کی اس لیے ان چیزوں کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے. اکثر لوگوں کا یہی کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کمزوری ذوق ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں پابندی نہیں کرتے اور نہ شریعت کا جز سمجھتے اس کو ثواب بھی نہیں سمجھتے ثواب کی جگہ عذاب سمجھتے ہیں. کہہ رہے کہ معاملات و سیاسات کے متعلق یہی غلطی ہے کچھ نافہم لوگوں کی اور کچھ فہمیدہ لوگوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو شریعت کا دین کا اسلام کا جز نہیں سمجھتے محض تمدنی امور سمجھ کر اس کا مدار رائے و مصلحت زمانے پر سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امور یہ تمدنیہ ہے بس عام تمدنی امور ہے ہمارے کیا ہے معاشرتی امور ہے بس اس کا مدار بھی رائے پر سمجھتے ہیں اور جب مصلحت ہو نا تو مصلحت کے لیے پھر ان چیزوں میں بگاڑ بھی کر دیتے مصلحت نہ ہو تو پھر بھی بگاڑ کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں اپنے کو تصرف کرنے کا مختار سمجھا جاتا ہے. کہتے کہ ہمیں بھی اختیار ہے اور اسی بنا پر ربا تک کے حلال کرنے کی فکر میں ہیں. بہت سارے لوگ اس فکر میں کہ سود کو بھی حلال کیا جائے کیونکہ تجارت اور سود میں ایسا فرق نہیں آتا نظر. سود کو بھی حلال کرنے کی فکر میں وہ کیسے کہتے ہیں کہ تجارت سے بھی کیا حاصل کرنا ہوتا ہے منافع پروفٹ یہاں پر بھی کیا کریں گے اس سے بھی انٹرسٹ سے بھی ہمیں منافع پروفٹ حاصل ہوتا ہے. اور علماء کو بھی اس کی رائے دیتے ہیں علماء کو کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو جو بات آسان ہو جائے گی اور ان کی قبول نہ کرنے پر غیظ و غضب کا کام کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کیسے علماء ہیں یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ان کو ترقی کا دشمن سمجھتے ہیں.
خوب سمجھ لینا چاہے کہ شریعت میں کسی چیز کے داخل ہونے نہ ہونے کا معیار اول تحقیق کر لیا جائے تاکہ اس کا آسانی سے فیصلہ ہو جائے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، وعدہ ثواب یا وعید عذاب کی دھمکی۔ اس کے بعد آپ قرآن و حدیث کو ہاتھ میں لے کر پڑھو اور غور کرو، جا بجا ان ابواب میں ثواب عذاب کی وعدے اور وعیدیں آپ کو نظر آئے گی۔ پس جب معیار محقق ہے، اب جز شرط ہونے میں کیا شبہ رہا؟ انتباہ سن کی غلطی چارم و پنجم کے ضمن اس کا مفصل ذکر ہو چکا ہے، البتہ شاید ان مسائل میں شبہ باقی رہے جو منسوس نہیں ہے نا، صرف مجتہدین کے قیاس سے ثابت ہے، سو ان کا جز شریعت ہونا انتباہ ہفتم میں بضمن بیان غلطی اول ہو چکا تھا، اور غیر مجتہد کی رائے کا معتبر نہ ہونا بھی بیان ہو چکا تھا۔ کہہ رہے کہ انتباہ ہفتم بضمن بیان غلطی اول اور غیر مجتہد کی رائے کا معتبر نہ ہونا بیان ہو چکا تھا، اور ہم لوگ کا مجتہد نہ ہونا اسی انتباہ میں بضمن بیان غلطی چارم مذکور ہو چکا ہے کہ ہم مجتہد نہیں۔ مجتہد کا معنی آج کل کیا سمجھا جائے کہ آخر یہ مجتہد کا لفظ عربی میں کہتے کوشش کرنے والے شخص کو اجتہاد، مجتہد، انا مجتہدن۔ عربی میں آج کل اردو میں اس کا معنی سمجھو پہنچا ہوا شخص علم میں، پہنچی ہوئی شخص ہے کہ آج کل نہیں جو علم میں پہنچے ہوئے ہو، اور سمندر علم کے سمندر میں وہ کیا کر سکتے، تیر رو آزادی کی تو آزادانہ طور پر کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اس تقریر سے ان سب شبہات کا جواب ہو گیا جو تعداد ازواج کے متعلق شبہ ہو گیا تھا کہ تعدد ازواج کیوں پیغمبر علیہ السلام کے لیے زیادہ ازواج کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ساتھ 4 بیوی کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ عورت کو کی اجازت نہیں کہ 2-3 شوہروں کا لطف اٹھائے، یا طلاق یا ربا یا تجارت کی جدید صورت میں مثل بیمہ وغیرہ انشورنس، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہونا چاہیے، یا ملازمت کی نئی شاخیں جو بنائی گئی ہیں، یا میراث کا مسئلہ، یا مقاتلہ حربیین، یعنی حربیوں کے ساتھ لڑنا، حربی کافر وغیرہ مسائل کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی شبہات جو پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کسی کو معاملات و سیاسات کی جز شریعت یا شریعت دائمہ نہ ہونے کا اس سے شبہ ہو گیا ہو کہ بعض احکام کو مضر تمدن دیکھتے ہیں، کہ بعض احکام سے تمدنی زندگی کو کیا ہے ضرر ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ حدیث بس آج کے زمانے میں قابل عمل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کیا ہوگا، آگے تجارت رک جائے گی، کیا منافع حاصل کرنا رک جائے گا، اور آج کی زندگی میں یہ حدیث قابل عمل اس لیے بھی نہ سمجھی جائے نا کہ ہماری زندگی میں پھر رکاوٹ ہی بن جائے گی۔ وہ تو رکاوٹ اس لیے بن رہی ہوتی کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، نہ شریعت کے تو خلاف نہیں ہے، مزاج کا اعتبار نہیں ہے۔ پس یا تو وہ احکام الہیہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو احکام کیا ہے تمدن کے خلاف ہے، موجودہ زندگی کے خلاف ہے، یا اس زمانے کے ساتھ خاص ہوں گی، صحابہ کے لیے تھی حدیث، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ اس طرح کا کیا کرتے ہیں، بہانہ تراشتے ہیں۔ اس کا حل یا اس کا حل انتباہ سم میں بضمن تقریر، یعنی اس تقریر کے ضمن میں ہو گیا تھا نا، شبہ متعلق غلطی 5 یہ بھی وہاں مذکور ہو چکا ہے، پس ہم کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ان احکام کو زبردستی مصالح موہومہ پر منطبق کر کے آیات و حدیث کے غلط معنی گھڑ لے، ایسا تو نہیں کر سکتے، اور احکام کو ان کی اصلیت سے بدل دے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مدعیان خیرخواہی اسلام کی عادت ہو گئی ہیں، جو لوگ کیا ہے اسلام کی خیرخواہی کے مدعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے خیرخواہی چاہتے ہیں، اس سے اسلام کو ترقی ملے گی، اس سے اسلام آگے بڑھے گا، اس لیے اس مسئلے میں ذرا کیا کرنی چاہے، نرمی کرنی چاہے کہ مبانی اعتراض پر مطالبہ دلیل کو بے ادبی سمجھ کر اعتراض کو تسلیم کر کے خود حکم معترض علیہ کو فہرست سے احکام سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا حکم محرف بھرتی کر کے اس مضمون کے مصداق بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس پر تو یہ اعتراض آ رہا ہے، یہ اعتراض آ رہا ہے، تو اعتراض اگر آ بھی رہا ہے وہ تو پہلے صحیح نہیں ہوگا،
اگر وہ کہہ رہے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، جو مدعی خیرخواہی ہے اس کو کہا جائے کہ تم دلیل لاؤ نا، تم اعتراض جو ہو رہے دلیل بھی لاؤ، صرف مفت کے اعتراض تو نہ کرو، اعتراض کر رہے دلیل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کر سکتے کہ اس کے اعتراض کو تسلیم کر لے، اور جو معترض علیہ حکم ہے نا جس پر اعتراض کیا گیا ہے اس کو احکام سے نکال دی، اس کی جگہ دوسرا حکم داخل کر دی، بھرتی کر دی، جیسے ایک فوجی کو نکال دی دوسرے کو داخل کر، یا ایک ملازم کو لگا دے دوسرے کو نکال دی بھرتی کر دے، کہ ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہم قرآن کریم کے اس حکم کے مصداق بن جائیں گے سیاد کی کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ یہود میں ایک ایسا گروہ ہے نا کہ زبان کو کیا کرتے ہیں، مروڑ کر احکام میں کچھ تحریف کرتے ہیں اپنی طرف سے، اِلَىٰ قَوْلِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح معلوم بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے، تو معنی یہ ہے نا کہ تو زبردستی آنکھوں کو بند کر کے کیا دل چٹانے کی بات ہے۔ اور اصل جڑ خرابی کی کیا ہے؟ حب دنیا و تملق اہل دنیا ہے۔ اصل جڑ ان باتوں کو تراشنا اور ان کے لیے ادھر ادھر کوششیں کرنا، سازشیں کرنا، چال وال بنانا کہ ہمارا کام نکل جائے، کیا ہے؟ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ ایک تو اس نے مجبور کر دیا لوگوں کو احکام کی تحریف پر، نمبر 2 تملق اہل دنیا، دنیا والوں کی چمچہ گیری کرنا، اور کیا کرنا؟ چاپلوسی کرنا۔ تملق میں چاپلوس، میں سچ کہتا ہوں، حضرت تنویر صاحب فرماتے ہیں کہ جن اہل دنیا کے تملق میں جن مبانی کو تسلیم کر کے اس اصول اسلامیہ کو بدلا جاتا ہے، یعنی جن کے لیے اگر آپ اصول اسلامیہ کو بھی بدل دینا، اگر وہ اہل دنیا ان اصول کو تسلیم کر لے تو یہ محبین فوراً اپنی سابق رائے کو چھوڑ کر ان مبانی کو غلط بتلانے لگیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ بنیاد بھی غلط ہے۔ غرض قبلہ توجہ ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا رضا ہے اہل دنیا کی، جس میں رضا ہو ادھر ہی پھر جاویں گے، کہتے ہیں کہ بس جس طرف یہ لوگ راضی ہوں گے، جس طرف موڑیں گے ہمیں، ہم مڑ جائیں گے، اور ان کو ناراض نہیں کریں گے۔ ایسے محبین دنیا کو جو دنیا کی محبت میں پھنسے ہیں نا، ان کو ہم راضی کریں گے، تم صرف آرڈر دو، ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس اس کی چابی، حکم بدل دیں گے، یہ مطلب ہے۔ جیسے کہ یہ مسئلہ ہے کہ جہاز کا نمازی جہاز کی گم جانے سے خود بھی گم جاتا ہے، جس جانب جہاز گم جاتا ہے نا تو نمازی بھی گم جاتا ہے، اور اس کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے۔